الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ وہ یہ کہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہمارے درمیان فضل و کرم کیا ہے، اور کیا وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بھی نہیں جانتا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحیم۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہیے سلام علیکم، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے کہ تم میں جو بھی از روئے جہالت برائی کرے گا اور اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے گا تو خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح اپنی نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ ان پر واضح ہو جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کا اتباع نہیں کر سکتا کہ اس طرح گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ نہ رہ سکوں گا۔ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ۔ کہہ دیجئے کہ میں پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل رکھتا ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے تو میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کی تمہیں جلدی ہے۔ حکم صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہی حق کو بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے اختیار میں وہ عذاب ہوتا جس کی تمہیں جلدی ہے تو اب تک تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور خدا ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور وہ خشک و تر سب کا جاننے والا ہے۔ کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اسے اس کا علم ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر محفوظ نہ ہو۔
اس سورہ مبارکہ میں ابتدا ہی سے دشمنان دین کے اعتراضات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کے مسلسل جوابات دیے گئے ہیں، اور اسی لیے اکثر آیات کا سلسلہ کل سے شروع ہوتا ہے جو قرآن مجید میں عام طور سے اعتراضات کے جوابات کے سلسلے میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مقصد اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی تعلق پیغمبر کی ذات سے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ترجمان کی حیثیت رکھتے ہیں، جس سے جو کہلوایا جاتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ تمہیں جو اعتراض کرنا ہے اس پروردگار پر کریں جو کہ پس پردہ کام کر رہا ہے۔ ابتدا میں یہ اعتراض بیان کیا گیا کہ کھلم کھلا فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا، اور اس کا جواب دیا گیا۔ پھر استہزاء کا ذکر کیا گیا اور اس کے مختلف جواب دیے گئے۔ پھر غیر خدا کو ولی بنانے کا مطالبہ دہرایا گیا اور اس کے جوابات دیے گئے۔ پھر حسب خواہش معجزات کا مطالبہ کیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا اور مختلف شکلوں میں دیا گیا۔ پھر عذاب کی اجرت کا سوال اٹھایا گیا کہ اگر آپ رسول برحق ہیں تو ہم تکذیب کرنے والوں پر جلدی عذاب نازل کر دیجئے، اور اس کو جواب دیا گیا ہے۔ اور اس طرح دشمنان دین کے مسلسل اعتراضات کا تذکرہ اور ان کے جوابات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو ہر مکی سورہ کی شان ہے۔ اس میں اعمال سے زیادہ عقائد پر زور دیا گیا ہے اور ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کی وضاحت کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، اسلامی تہذیب کا شاہکار یہ سلام ہے، یعنی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کو السلام علیکم کہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور جب آئیں وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے کہیے آپ پر سلام ہو۔ تو اسلام وہ ہے، اس کی تہذیب کا شاہکار یہ سلام ہے، جس میں اسلام کے پیغام سلامتی کی نشاندہی بھی ہے اور مخاطب کے لیے دعائے خیر بھی ہے کہ اسلام ہر شخص کو دوسرے کی سلامتی کی خواہش اور اس کے حق میں دعا کی تاکید کرتے ہیں۔ دنیا کے سلاموں میں سلامتی اور خیریت کا ذکر آ بھی جائے تو دعا کا عنصر مفقود نظر آتا ہے، اور یہ بہت بڑا مذہبی اور عقائدی نقص ہے۔ افسوس ہے کہ ایسے جامع اور پاکیزہ سلام کے ہوتے ہوئے رؤسا عمرا نے آداب عرض کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جو مخاطب کی بزرگی کے اظہار کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اپنی حیثیت کا اعلان اور ہے اور دوسرے کے حق میں دعائے خیر اور ہے۔ تو یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملیں تو السلام علیکم کہیں۔ سلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ خود قرآن میں ہے یہ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سلامتی کی دعائیں مانگنا ہے ایک دوسرے کے لیے جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 53 سے لے کر 59 تک تلاوت کا شرف